کیسے رہائی ممکن ہے حکیم شہزاد صاحب کی؟ دیکھیں رہائی تو ایسے ممکن ہے کہ حکیم شہزاد صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، المعروف لوہا پہاڑ یا لوہا پہاڑ، اور انشاءاللہ اس کے اوپر پراپر جنگ ہوگی۔ میں حکیم شہزاد صاحب سے ملا، میں نے بتایا تھا کہ پہلے انہوں نے مجھ سے پرومس کیا ہے اس کی فیملی نے کہ نیکسٹ ٹائم وہ کوئی ولگر کنٹینٹ وغیرہ نہیں بنائیں گے۔ آپ حکیم شہزاد صاحب کو بڑا آدمی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا جانتی ہے ان کو، جانتی ہے، مانتی ہے ان کو۔ بہت ساری لسٹیں میں بتا رہا ہوں آپ کو بنا لی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے ننے مننے ٹک ٹاکر ہیں نا مائی ڈیئر، وہ چھوٹے چھوٹے لوہا پہاڑ جو بیٹھے ہیں نا۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل۔ حکیم شہزاد لوہا پہاڑ صاحب کے ایڈوکیٹ وکیل میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے جو ہے حکیم صاحب کا جو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا، اس کے بعد 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ قانون کے مطابق جو ہے ایک ملزم کا تقریباً 14 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا جا سکتا ہے۔ مزید 2 دن بچے ہیں، کیا ان کا 2 روزہ دوبارہ لیا جا سکتا ہے جسمانی ریمانڈ؟ دیکھیں فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ایڈمیٹڈلی جب وہ اریسٹ ہوئے تو 7 روزہ فزیکل ریمانڈ جو اس کے مطلب ان کے پہلے لائر تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا، اور تو پھر آنریبل کورٹ نے آفٹر مطلب ہیئرنگ دا آرگومنٹ فرام دا بوتھ پارٹیز، پروسیکیوشن اور ڈیفینس کاؤنسل سے سننے کے بعد انہوں نے 7 روزہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر دیا تھا۔ جب میں اس کیس میں انٹر ہوا اور میں حکیم شہزاد صاحب سے ملا، میں نے بتایا تھا کہ پہلے انہوں نے مجھ سے پرومس کیا ہے ان کی فیملی نے کہ نیکسٹ ٹائم وہ کوئی ولگر کنٹینٹ وغیرہ نہیں بنائیں گے۔ یہ ریٹن پرومس کیا ہے یا پھر زبانی کلامی بات ہے؟ دیکھیے جی، اگر وہ اس وعدے کو پورا کریں گے تو ان کی خیر ہوگی، اگر وہ اس کو پورا نہیں کریں گے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر دیٹ مچ الحمدللہ امپاورڈ کہ اس طرح کے پھر ملزم کو ریپیٹ offender کا ایک مطلب وہ ہے کہ وہ دوبارہ ان کو پھر قانونی جو مشکلات ہیں پھر ان کو سامنا کرنا پڑے گا ان کا۔ تو جب میں نے اس میں مطلب ایک ذمہ داری کو جب سنبھالنے کی کوشش کی یا وعدہ کیا ان سے کہ نو وری ایٹ آل، آپ کی جو میٹر ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور آنریبل کورٹس کو جو ہے اسسٹ کریں گے، تو میری شرط یہ تھی کہ اگر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جو بریو آفیسرز ہیں دے آر سیکنگ فار یور فزیکل ریمانڈ فار دا کلیکشن آف ایویڈنسز فائن، تو ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے خود سے جا کے آنریبل کورٹ میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کلیکشن آف ایویڈنس میں بھرپور جو ہے اپنا ساتھ دیں گے ایف آئی اے کا، ہم خود چاہیں گے۔ ہم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سرنڈر کیے، جو سیل فون وغیرہ جو تھے وہ سرنڈر کیے، اور اپنے ڈیفنس میں جو ہمارا موقف تھا وہ بھی ان کے مطلب آگے پیش کیا۔ تو ڈیفینیٹلی ان کے سامنے بھی ہمارا کنڈکٹ جو ہے وہ سامنے ہے، اور آنریبل کورٹ نے بھی اس کو دیکھا۔ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 12 دن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈمیٹڈلی ایف آئی اے کین ایز ویل سیک انادر فردر ریمانڈ، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اس کو جوڈیشل لکھ دیں گے خود سے تو ساتھ بسم اللہ، اگر وہ اس کو نہیں لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اب کی بار ہم اس کو اپوز کریں۔ اچھا سر جی، یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں، سنگین دفعات، جیسے کہ سائبر ٹیررزم لگا ہوا ہے، سائبر اسٹیکنگ کی دفعات لگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو پیکا میں 21 ہے نیوڈ وائرل کرنے کی جو ہے وہ دفعات لگی ہوئی ہیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں مزید کوئی اور پیش رفت آ سکتی ہے کہ یہاں پر جتنے ایویڈنسز اب تک لیے جا چکے ہیں وہی کافی ہیں؟ دیکھیے اپیرنٹلی جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جو کاروائی ہوتی ہے، پولیس کا جو میکانزم ہے اس میں پہلے وہ ایف آئی آر درج رجسٹر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ سب سے پہلے جب ان کو کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو پہلے نا ویریفائی کرتے ہیں، ویریفائی کرنے کے بعد پرائمری جو ایویڈنسز ہیں اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں دوران انکوائری، اس کے بعد پرچہ درج رجسٹر کرتے ہیں۔ اب اس پرچے میں ڈیفینیٹلی ایک انکوائری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ انکوائری کے بعد کلیکشن آف ایویڈنس بھی کی گئی، جو مطلب ایویڈنس کمپلینٹ وغیرہ سے لیے گئے ہوں گے یا کچھ بھی لائک دس، کوئی سوشل میڈیا سے چیزیں وغیرہ کی۔ اب اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں آ سکتی سامنے، ٹھیک ہے۔ اسی کی مزید ایلیبوریشن، ٹھیک ہے، موبائل فون کے انہوں نے فورینزک انالیسس بھی کروا لی ہے، وہ رپورٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیش کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی وکٹمز وغیرہ کے سٹیٹمنٹ وغیرہ ہیں، یا کچھ لوگوں نے اور بھی کہا کہ جی میرے ساتھ فراڈ کر لیا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی کو وہ کہتے ہیں نا پلساں پہ گئی ہیں نے، ٹھیک ہے نا، تو پھر عوام اٹھتی ہے اور جھوٹی سچی کمپلینٹس جو ہے وہ درج رجسٹر کرانا شروع کر دیتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید کسی بڑے آدمی کو اس طرح پکڑ لیا گیا، اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو اس کو بلیک میل کر لیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ بلیک میلنگ تو میں ہونے نہیں دوں گا کسی بھی کمپلینٹ کے۔ آپ حکیم شہزاد صاحب کو بڑا آدمی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا جانتی ہے ان کو، جانتی ہے، مانتی ہے ان کو، تو ان سے تضاد میرا صرف ولگر کنٹینٹ کی حد تک ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دس از دا فیکٹ وچ آئی ایم فیملیئر کہ وہ ایک دل کے اچھے انسان ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ ولگر کانٹینٹ جو ہے شہزاد حکیم صاحب شیئر کرتے ہیں؟ وہ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ آج کے بعد وہ نہیں کریں گے۔
نہیں پہلے کرتے رہے ہیں, بالکل کرتے رہے ہیں, ولگر لینگویج یوز کرتے رہے ہیں, وہ ابیوزو لینگویج بھی یوز کرتے رہے ہیں, وہ اس کو مذاق سمجھتے تھے, وہ طنز و مزاح سمجھتے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں میں کیا مانتا ہوں, پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو, ٹھیک ہے نا, تو میرا اس سے اس چیز کا اختلاف تھا. انہوں نے مجھے میک ایشور کیا کہ آج کے بعد وہ اس طرح کا کنٹینٹ, دیکھیں طنز و مزاح از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے, آپ مذاق کریں لیکن ابیوزو لینگویج یوز نہیں کریں. دنیا کے مطلب جو پوری دنیا میں اگر آپ کو دیکھا جا رہا ہے تو کیا امیج جائے گا, ٹھیک ہے, تو دس از سم تھنگ بیڈ. اس کو میں اوپن میڈیا پہ میں نے کنڈیم کیا ہے, میں کنڈیم کروں گا. یہ میک ایشور انہوں نے کر دیا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیا, مجھے کیا. انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو ایک نیا انسان دیکھنے کو ملے گا. اچھا دانیہ شاہ, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو دانیہ ملک کہوں یا پھر دانیہ شاہ کہوں, کیونکہ ان کا یہ ورژن تھا کہ احمد لیاقت صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ میں دانیہ شاہ ہوں, جبکہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کر کے یہ بھی کہا کہ بیسیکلی میں ہوں دانیہ ملک. صحیح ہے. اچھا دانیہ شاہ کہہ لیں یا پھر دانیہ ملک کہہ لیں, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا کہا جائے. اچھا تو یہ ہے کہ اب ان کا بھی سوشل میڈیا پہ ایک نام ہے, فالوئنگ ہے ان کی, ایک اچھے خاصے ان کے فالوورز ہیں. ان کا ابھی تک کوئی ایسا ویڈیو بیان یا پھر کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی جس میں وہ حکیم شہزاد صاحب کو ریلیف دلوانے یا پھر ان کو چھڑوانے کے لیے یا پھر کوئی ایسی ان کی ریکویسٹنگ ویڈیو ہو, وہ ابھی تک کوئی منظر عام پہ نہیں آئی. آپ کے ساتھ کوئی بات تو ہوئی ہوگی ان کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب مشکل میں ہوتا ہے, اب وہ ان کی وائف ہے, ٹھیک ہے, ایڈمیٹڈلی سی بات ہے کہ وہ پریشان ہے, ٹھیک ہے, تگو دو بھی کر رہی ہیں, پریشان ہیں, اسی لیے گانوں پہ لپسنگ والی ٹک ٹاکس اور یہ وہ سارا کچھ بنا رہی ہے. ہیں. یہ ان کا پرسنل کنڈکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک بندہ اگر اس نے کوئی ویڈیو بنا دی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی پرانی ویڈیو, نہیں ہم نہیں میری بات سنیں, نہیں ریسنٹ ان کے اکاؤنٹس پہ جو ہے نا ویڈیوز لگ رہی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی بھی گھر میں پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو لوگوں کو ہمیشہ, یا میرے گھر میں بھی ایسا کبھی بھی ہو تو ہوتا ہے کہ بندے کو اور کچھ نہیں سوچتا, صحیح ہے, کیونکہ پریشانی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ خود کو ریلیکس کر رہی ہوں یہ کر کے, نہیں تو حکیم صاحب کی اس میں بھی تو کر سکتی ہے, حق میں بھی تو وہ کر سکتی ہے نا. میں دیکھیں ہر بندے کی پرسنل لائف ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. مجھے یہ اگر آپ نے دیکھا ہے, میں نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے, فائن. اگر انہوں نے ایسا کیا ان کی گرفتاری کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ خود کو ایسے ریلیکس کرتی ہوں, میں بھی. اچھا ابھی کیسے رہائی ممکن ہے حکیم شہزاد صاحب کی؟ دیکھیں رہائی تو ایسے ممکن ہے کہ ایف آئی اے نے 12 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا, 7 دن کا فزیکل ریمانڈ آنریبل کورٹ نے ان کو گرانٹ کیا تھا, 5 دن کا فزیکل ریمانڈ ہم نے خود سے اپنی کنسنٹ سے دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم سرنڈر کرتے ہیں, کلیکشن آف ایویڈنس میں ہم ایف آئی اے سائبر کرائم کے جو انویسٹیگیشن آفیسر کنسرنڈ ہیں ہم ان کے ساتھ بالکل کوآپریٹ کریں گے, اور ہم نے کیا کر کے دکھایا. بیکاز جب دفعات وغیرہ کی بات ہوئی, دیکھیں 21 پی کا موڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن کمپلیننٹ کہتا ہے کہ جی میری موڈیسٹی کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اکارڈنگ ٹو ہم یا اکارڈنگ ٹو ہز ایلیگیشن, وہ میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. اس کے علاوہ اگر کوئی انہوں نے کوئی اور مطلب کوئی پنجاب کالج کے سکینڈل سے لے کے کوئی غلط بات کر دی, میں اس کو بھی الحمدللہ ٹیکل کر لوں گا. بٹ سیکشن 10 پی کا, دس از واٹ آئی ایم فیملیئر, فائن, کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی سے جو ہے نا وہ لگا دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کی اچھا جو 10 پی کا ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے نا اردو میں ترجمہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں 10 پی کا ہے سائبر ٹیررزم, ٹھیک ہے, ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ. مطلب عبد الحکیم, یہ جو حکیم شہزاد صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, المعروف لوہا پھاڑ یا لوہا پہاڑ واٹ ایور اٹ از, فائن, he can do any mistake, admittedly میں تو خود اس سے مطلب ناراض تھا, ٹھیک ہے نا, وہ مسٹیک کچھ بھی کر سکتے ہیں, میں مان سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی کو غلط کہہ دیا ہوگا, کسی کے خلاف بول دیا ہوگا, ابیوزو لینگویج یوز کر دی ہوگی, بٹ وہ اسٹیٹ کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے نا. اچھا جو سائبر ٹیررزم از این آفینس جو اسٹیٹ کی مطلب ایک سالمیت کو خطرہ, کوئی ایسے سوشل میڈیا کو یوز کرنا اور مطلب انٹیگریٹی کو ڈیمیج کرنا, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر بات کی جائے پی جی سی کی جو ہوا تھا معاملہ, جتنی بھی فیک نیوزز پھیلائی گئی تھی, وہ کیا اسٹیٹ کو وہ کرنے کے لیے نہیں تھی؟ دیکھیں ہی واز ناٹ اونلی دا اوریجنیٹر, فائن, ان کو وہ لائنز جو لکھی گئی نا, وہ جو لائنز لکھی گئی ہیں وہ ولگر لائنز ہیں,
ٹھیک ہے نا, اس کا الزام دیکھیں, سائبر ٹیررزم کی جب آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے یو ول بیٹر کم ٹو نو, وہ تو ہے ملک کی سالمیت کو ٹارگٹ کرنا کسی اور طریقے سے. یہ کسی ٹاپک پہ میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنریبل کورٹ اس کو بالکل انالائز بھی کریں گی بڑے ڈیپلی, اور ہم آنریبل کورٹ کو اسسٹ کریں گے اس سیکشن کو لے کے کہ what is the true intention of legislative authority. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائبر ٹیررزم کا جو سیکشن ہے وہ ایف آئی اے نے مطلب شاید کوئی جلد بازی میں یا غلط فہمی کے طور پہ مطلب جو لگا دیا گیا ہے, اور آنریبل میجسٹریل کورٹ کے پاس, آنریبل ٹرائل کورٹ کے پاس, دے آر پراپرلی امپاورڈ ایون ایٹ دا ریمانڈ سٹیج, ٹھیک ہے نا, ایون ایٹ دا ریمانڈ سٹیج دے کین ایڈ اور ڈیلیٹ اینی سیکشن آف لا which is being added by any law enforcement agency. تو انشاءاللہ اس کے اوپر پراپر جنگ ہوگی انشاءاللہ. مجھے, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو یا پھر میرے رشتہ داروں کو ٹک ٹاک کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں انسان کا بچہ بن کے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ انجوائمنٹ کریں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اچھا کنٹینٹ شیئر کریں. اگر دنیا آپ کو سننا چاہتی ہے, اگر آپ کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے تو آپ ایک اچھا کنٹینٹ شیئر کر دیں, ٹھیک ہے, پازیٹیو کنٹینٹ شیئر کر دیں. ہمارے ایک دوست ہیں مطلب بھائی ہیں مطلب ڈاکٹر عفان کیسر, فائن, وہ بہت اچھا جنگ لڑ رہے ہیں بالکل, دیکھیں نا, اسی بات پہ ولگر کنٹینٹ پہ, وہ ولگر ویڈیوز پہ وہ بہت اچھی جنگ لڑ رہے ہیں. دنیا ان کو سننا چاہتی ہے, دیکھنا چاہتی ہے. دیکھیں اس طرح کے بہت سارے اور ہمارے بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو پازیٹیو کنٹینٹ وغیرہ بناتے ہیں, تو فائن, اٹس اوکے, گو فار اٹ, بٹ اٹ نیور مینس کہ آپ یہ جو رنگ بازی شروع کر دیں. فائن, آپ جناب یہ ننگے ہو کے ناچنے لگ جائیں, آپ جو ہے نا گالیاں دینا شروع کر دیں, آپ کبھی کیا مطلب عوام جو ہماری ینگ جنریشن ہے آپ اس کو کیا میسج دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بچیاں ہمارے گھر کی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ سب ٹک ٹاک پہ جو پک کے وہ گیم کھیلتی ہیں اس میں سب کچھ ہو رہا ہو. دیکھیں میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, ابھی جو ہے اسٹیٹ نے اس کے اوپر پراپر ایکشن لیا ہے. میں اگر بات کروں سائبر کرائم ونگ ملتان کی, تو جب سے چارج یہاں سنبھالا ہے عبد الغفار صاحب نے, ٹھیک ہے, جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں, سجاد اقبال صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج سائبر کرائم ونگ, دیکھیں کلیئر بہت ساری لسٹیں میں بتا رہا ہوں آپ کو بنا لی گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت سارے جو ننے مننے ٹک ٹاکر ہیں نا مائی ڈیئر, وہ چھوٹے چھوٹے لوہا پہاڑ جو بیٹھے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی ابھی چھپ گئے ہیں, ابھی کافی سارے چھپ گئے ہیں, کافی سارے نے اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیے. کہیں میرا نام تو نہیں ہے نہیں, آپ تو بھائی ہیں, اللہ خیر کرے گا. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو ولگیرٹی شیئر کرے گا, جو بھی کرے گا, اٹ مے بی اینی ون, جتنے مرضی ملین سبسکرائبر ویور ہیں, میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے اس کو بچانے کے لیے. ایسا نہیں ہے, فکس کر دیا جائے گا, پراپر ٹھوکا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے چینلز بلاک کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے ڈیجیٹل جو ایکوپمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سب کچھ اس سے ریکور کر لیے جائیں گے, ان کو سیز کر دیا جائے گا, موبائل فونز فورنزک کرائے جائیں گے, اور پراپر جو ہے نا پراپر اپڈیشن کی جائے گی سافٹ ویئر کی. کیا بات ہے جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محمد ارسلان خان صاحب, جو کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ایکسپرٹ جو ہے, لائر بھی ہیں, اور اس ٹائم یہ کیس جو ہے وہ حکیم شہزاد المعروف لوہا پہاڑ صاحب کا لڑ رہے ہیں. انہوں نے تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچائی. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.